جناب محترم خلیفہ گلزار ملت گروپ پر آپ کا استقبال ہے، بہت بہت شکریہ۔ عزیز القدر محترم نعمان رضا اسماعیلی، محب گرامی جناب نعمان رضا اسماعیلی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں گجرات سے یاد کیا۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ حضور مفتی صاحب قبلہ اگر کسی موقع پر پیر و مرشد کامل اور والدین کے حکم الگ الگ ہوں تو کس کی بات پر عمل کیا جائے، رہنمائی فرمائیں۔ جناب محترم، ہم نے آپ کا سوال پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیں، والدین کا حکم اور پیر و مرشد کا حکم، اگر پیر و مرشد عالم بعمل ہے، علم والا ہے، جگیر عالم دین ہے، پابند شرع ہے، تو بلا شبہ وہ ناجائز و حرام چیزوں کا حکم تو نہیں دے گا۔ ایک چیز۔ دوسرے، اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں اور غیر عالم ہیں، وہ گاؤں دیہات میں یا کہیں رہتے ہیں، علم دین انہوں نے نہیں سیکھا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ کسی موقع پر ایسا حکم دیں جو پیر کے حکم کے خلاف اور خلاف شرع ہو۔ تو یاد رہے کہ اگر کسی کا حکم شریعت کے خلاف ہو تو اس پر عمل نہ کرے، چاہے پیر و مرشد کا ہو، چاہے وہ والدین کا ہو۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا کہ معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف جائز چیزوں میں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ اسے امام احمد نے نقل فرمایا اس حدیث کو۔ ہاں، اگر دونوں کا حکم جائز ہو اور شریعت کے مطابق اور مباح ہو، یا حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کسی کا بھی حکم اگر شریعت کے خلاف ناجائز و حرام حکم ہے، اس سے ارتکاب ناجائز و حرام کا ہوگا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر دونوں کا حکم جائز ہو اور شریعت کے مطابق وہ مباح ہو اور کسی فرض یا واجب کا ترک لازم نہ آئے، تو ہر چند کی آداب مرشد میں مرید پر لازم ہے کہ ہر حال میں اپنے پیر کی اتباع کرے، جیسا کہ حضور سرکار عطائے رسول خواجہ غریب نواز معین الملت ودین سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جو کچھ پایا خدمت سے پایا، تو لازم ہے کہ مرشد کے فرمان سے ذرہ برابر تجاوز نہ کرے اور خدمت میں مشغول رہے۔ مرید کو لازم ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اس پر بڑی خوشی سے عمل کرے۔ برکات خواجہ بدلیل بحوالے دلیل العارفین۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں، یہ تو حضرت خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ اجمیری کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہم پر لازم ہے کہ اس پر عمل کریں۔ ایک مرید کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ اس کے باوجود بھی لازم ہے کہ والدین کی دلجوئی کرے، کیونکہ والدین کا معاملہ آپ دیکھیں، تاکہ وہ ان کی دلجوئی کرنا ضروری ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ ان کی رضا میں رب عز و جل کی رضا ہے، اور انہی کی دعاؤں سے پیر و مرشد کا فیضان مرید پر جاری ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں بڑا تاکیدی حکم آیا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے عزت کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دے نرم دلی سے، اور یہ کہہ، اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 23-24۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا انہیں اف تک نہ کہا جائے، یعنی ذرا سا بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو اگر دونوں حکم مباح ہیں تو اگر باپ کی دلجوئی کے لیے اس وقت باپ کے سامنے والدین کے ساتھ ہی رہتا ہے تو ان کی دلجوئی کے لیے ان کی بات اس وقت مان لے اور پھر پیار سے انہیں سمجھائے۔
یا پیر و مرشد سے اس کی گزارش کرے تو انشاءاللہ پیر و مرشد ضرور اس کا کچھ راستہ نکالیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَبَصَّرِ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ اگر شرک کریں، شرک کرنے کو کہیں تو بات نہ مانی جائے مگر ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس صورت میں بھی کہ مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ چلیے اب دیکھیں ان کے ساتھ بھلائی ہی کرنا ہے۔ دوسری جگہ یہاں تک رب عز و جل فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دوسری جگہ، یہ آیت سورہ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 کی آیت ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں بھلائی کے ساتھ ان کا ساتھ دے۔ دیکھیں یہاں اگر وہ شرک کا بھی حکم دے تو کہنا تو نہ مانا جائے کیونکہ یہ معصیت خالق ہے، تو مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں جائز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ مزید یہ کہ صلہ رحمی یعنی رشتے کو جوڑنا اور رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ واجب ہے، اور قطع رحم حرام ہے۔ جن رشتے والوں کے ساتھ صلہ واجب ہے ان میں والد کا مرتبہ سب سے بڑھ کر کے ہے۔ لہذا جو ہے فقیر قادری کی نظر میں اس صورت میں چاہیے کہ اگر پیر و مرشد کا حکم بھی مستحب اور جائز امر کے لیے ہو، اور والد جو منع کر رہے ہیں اس کے والد جو اس کے خلاف بول رہے ہیں وہ بھی جائز ہے اور مستحب و مستحضر عمل ہے، تو بلا شبہ اس صورت میں والد کی دلجوئی، والدین کی بھی دلجوئی کا خیال رکھ کرے۔ ہاں اگر والدین ناجائز کا حکم دیتے ہیں ناجائز امر کا تو ان کی بات نہ مانی جائے، مگر اس صورت میں بھی پیار سے انہیں سمجھایا جائے۔ دیکھیے یہ حکم ہمارے زمانے کے ان مریدوں کا ہے جو بس سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں اور بعد نسبت اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں اگر مرید ایسا ہے کہ حصول علم دین کے لیے مرشد برحق کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور علم دین سیکھتا ہے تو اب وہ اس کا مرشد کیا ہے؟ مربی اور استاذ بھی ہے، مرشد بھی ہے اور مربی اور استاذ بھی ہے، اور استاذ کا حق ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے ایسی صورت میں اب اپنے مرشد و مربی کے حکم کی اتباع کرے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔